اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ چلیں، گزشتہ درس میں آپ فعل امر سے آشنا ہوئے، تعریف بتائی تھی کہ فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی فعل کے انجام دینے کو طلب کیا جاتا ہے، یا آسان لفظ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ چیز کرو۔ اب یہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کے دو ہی، یعنی فعل امر کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد حاضر، ایک جمع حاضر۔ فعل اس میں البتہ کس میں؟ فارسی زبان میں، ویلا دوسری زبانوں میں کیا ہے، سارے صیغے آتے ہیں۔ ہاں، حقیقت یہی ہے کہ امر کے دو ہی صیغے، کیونکہ سامنے والے کو آرڈر دیا جاتا ہے تو سامنے والا یا اکیلا ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ ایک ہے تو واحد حاضر ہو جائے گا، ایک سے زیادہ ہے تو جمع حاضر۔ تو بہرصورت دونوں صیغے سے آپ آشنا ہو چکے ہیں، اور کئی مصدر دیے گئے تھے، ان مصدروں سے امر کے صیغے کیا بنتے ہیں وہ سب بتایا جا چکا ہے۔ جیسے خوردن سے بخور بخورید، نوشتن سے بے نویس بے نویسید، رفتن سے برو بربید، آوردن سے بیار بیاورید، وغیرہ وغیرہ۔ چلے آج لطفاً بخانید، یہ بار بار آ رہا ہے بخانید، یہ بھی فعل امر ہے۔ لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے، جمع کا صیغہ ہے۔ بخان تم پڑھو، بخانید تم سب پڑھو۔ چلیں، نمبر ایک، مادرم گفت بے آشپز خانے برو وغذایت را بخور۔ مادرم گفت، میری ماں نے کہا، بے آشپز خانے برو، باورچی خانے میں جاؤ، کچن میں جاؤ، وغذایت را، اور اپنا کھانا بخور کھاؤ۔ میری ماں نے کہا کچن میں جاؤ اور اپنا کھانا کھاؤ۔ احمد امروز بعد الظہر برائے درس خواندن بخانہ ما بیا۔ احمد آج ظہر کے بعد سبق پڑھنے کے لیے ہمارے گھر آؤ۔ بیا آؤ، آمدن سے مصدر میں بتا رہا ہوں، ٹھیک؟ تم لوگ یاد رکھنا، بخور خوردن سے، برو رفتن سے۔ برو کا مصدر کیا ہے؟ رفتن۔ بخور کا مصدر کیا ہے؟ خوردن۔ بیا کا مصدر کیا ہے؟ آمدن، ٹھیک؟ احمد امروز آج بعد الظہر، ظہر کے بعد، برائے درس خواندن سبق پڑھنے کے لیے، بخانہ ما ہمارے گھر، بیا آؤ۔ پدرم گفت علی ان ساعت خراب است ان را بساعت سازی ببر۔ پدرم گفت، میرے باپ نے کہا، علی ان ساعت خراب است، یہ گھڑی بگڑ گئی ہے، یہ گھڑی خراب ہے۔ ان را، اس کو، بساعت سازی، گھڑی بنانے کی دکان پر، ببر لے جاؤ۔ بردن، اس کا مصدر کیا ہے؟ ہاں، ببر کا مصدر ہے بردن، لے جانا، ٹھیک؟ وائلیو بند کرے، وائلیو کون ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھیک؟ ہاں، چلیں چوتھا، بے تعمیر گاہ برو و ماشین را بیاور۔ بے تعمیر گاہ برو، تعمیر گاہ کہا جاتا ہے جہاں پر گاڑی ریپیرنگ کی جاتی ہے، جہاں پہ گاڑی بنائی جاتی ہے، میکینک کی دکان جس کو بولتے ہیں، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں فارسی میں تعمیر گاہ، ٹھیک؟ تعمیر گاہ یعنی گیرج، تعمیر گاہ یعنی گیرج، جہاں گاڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ بے تعمیر گاہ برو،
گیرج جاؤ و ماشین را اور گاڑی کو بیاور لاؤ. ٹھیک, گیرج جاؤ اور گاڑی لاؤ. میوہا را بیاور و از مہمانہا پذیرائی کن. یہ بیاور آوردن سے تھا. ٹھیک ہے, میوہا را بیاور پھلوں کو لاؤ. میوہا را بیاور پھلوں کو لاؤ. وَأَسْ مِهْمَانَهَا اور مہمانوں کی پذیرائی کن مہمان نوازی کرو. پھلوں کو لاؤ اور مہمانوں کی خاطرداری کرو یا مہمانوں کی مہمان نوازی کرو. پذیرائی کردن خاطرداری کرنا, مہمان نوازی کرنا, ضیافت کرنا. ٹھیک. سبزیہا را بیاورید و پاک کنید. اب یہ جمع کے صیغے ہیں. سبزیہا را سبزیوں کو بیاورید لائیے. کئی لوگ ہیں لانے والا جو کہا جاتا ہے جن کو. سبزیوں کو لائیے اور صاف کیجئے. پاک کیجئے یعنی صاف کیجئے. سرے ساعت ہشت بکلاس بیائید. ٹھیک 8 بجے کلاس آئیے. سرے ساعت ہشت یعنی ٹھیک 8 بجے. سرے ساعت جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک, کریکٹ. سرے ساعت ہشت ٹھیک 8 بجے کلاس بھی آئی, کلاس آئیے. اب ایک چیز آپ کو بتا دوں. ٹھیک, ابھی ہم کو بتایا گیا کہ امر کے 2 صیغے ہوتے ہیں, ایک واحد حاضر ہے جمع حاضر. لیکن عام بول چال میں ٹھیک ادب کا لحاظ کرنے کے لیے, مؤدبانہ گفتگو کرنے کے لیے ایک شخص کے لیے بھی کیا ہے امر کا جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے کبھی کبھی. اب ایک شخص سے میں کہوں گا اصل ہے بخان, لیکن بخانید جمع کا استعمال کیا جاتا ہے. عام بول چال میں ادب کے لیے واحد حاضر کی جگہ جمع حاضر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ضمیر میں تھا تو کی جگہ شما. ایسے ہی امر میں ایک بندہ بھی اگر ہو, اس کو کوئی آرڈر دینا ہو, حکم کرنا ہو, تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جمع کا صیغہ صرف اور صرف ادب کے لیے ہوگا, معنی جمع کا نہیں دے گا. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں آپ سے اگر افلان برو کے بجائے کہوں بے روید, اگر افلان بے روید و آب بیاورید. حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا, اگر افلان برو و آب بیاور. خو بچہ کہیں گے اگر وسیم درست را بخان. اگر وسیم درست را بخان, اگر وسیم اپنا سبق پڑھو. تا موفق شبی, تاکہ کامیاب ہو سکو. صحیح ہے, لیکن اگر اسی کو اور ادبی بنانا ہو تو کہیں گے اگر وسیم درست را بخانید تا موفق شبید. تو شبی کی جگہ شبی. تو یہ ایک قابل توجہ نکتہ تھا, بتا دیا گیا کہ مؤدبانہ ادب کی خاطر کبھی کبھی واحد حاضر کی جگہ جمع حاضر کا صیغہ استعمال کیا. چلے اب آئیے پھر آ گیا نوشتن. کیا ہے نوشتن, لکھا لطفاً بنویس. اگر مفرد کا صیغہ استعمال کرنا ہے تو شروع میں آپ لطفاً لائیے. البتہ دونوں میں لا سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ایک عاجزی اور انکساری کے طور پر مؤدبانہ طریقے سے اگر آپ کو درخواست کرنی ہے, تقاضا کرنا ہے, کسی کام کا حکم دینا ہے, تو کلمہ لطفاً لائیے آپ.
جہاں کہیں بھی صیغہ امر استعمال کرنا ہے اس سے پہلے کیا لائیے؟ لطفاً. لطفاً درس بخوانید، لطفاً املا بنویسید، لطفاً توجه کنید، لطفاً بخوانید، لطفاً بروید، لطفاً بیایید. ٹھیک چلے. لطفاً، ہاں لطفاً کا مطلب ہوتا ہے برائے مہربانی، برائے کرم، ہے نا؟ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ برائے کرم، برائے مہربانی. لطفاً بنویس، برائے مہربانی لکھو. لطفاً بنویسید، برائے مہربانی لکھیے. خواہش می کنم، یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ لطفاً کی جگہ کبھی کبھی خواہش می کنم یہ آتا ہے. خواہش می کنم اس کا مطلب بھی وہی ہے جو لطفاً کا مطلب ہے. خواہش می کنم یعنی التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. ٹھیک. خواہش می کنم التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. لطفاً کا مطلب برائے مہربانی، برائے کرم. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ تو کبھی بھی صیغہ امر استعمال کرنا ہو تو اس کے شروع میں یا لطفاً لائیے یا خواہش می کنم لائیے. خواہش می کنم بخوان، التماس کرتا ہوں کہ پڑھو، التماس کرتا ہوں کہ پڑھیے. بستن بند کرنا، بستن یعنی بند کرنا. اس سے فعل امر آتا ہے خواہش می کنم در بے بند، التماس کرتا ہوں کہ دروازہ بند کرو. خواہش می کنم در بے بندید، التماس کرتا ہوں کہ دروازہ بند کیجئے. لطفاً پنجرے را باز کن، بستن بند کرنا، باز کردن کھولنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. بستن اور باز کردن یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، ضد ہیں. بستن باندھنا، بند کرنا، باز کردن کھولنا. لطفاً پنجرے را باز کن، برائے مہربانی کھڑکی کو کھولو، برائے مہربانی کھڑکی کھولیے. ٹھیک. تو یہ دو لفظ سمجھ میں آ گیا، ایک لطفاً اور دوسرے خواہش می کنم. یہ ادب کے لیے لایا جاتا ہے. جہاں صیغہ امر استعمال کرنا ہو تو وہاں پر شروع میں یا لطفاً لاتے ہیں یا خواہش می کنم. اسے میں کہوں گا آقا جان لطفاً در باز کن یا باز کنید، یا کیسے خواہش می کنم در باز کنید. تو یہ لطفاً اور خواہش می کنم یہ ادب کے لیے دونوں آتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، برائے مہربانی، برائے کرم، یہ اس طریقے کا. چلو. خواہش می کنم در سہایت را خوب بخوان. خواہش می کنم یعنی التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں. در سہایت را کہ تم اپنے دروس کو خوب بخوان اچھی طریقے سے پڑھو. بتکلیف ہایت را بنویس اور اپنی مشقوں کو لکھو. بنویس نوشتن سے ہے. کس سے؟ نوشتن سے. یہ بخوان خواندن سے ہے. لطفاً پس از بیرون رفتن از اتاق در را ببندید. لطفاً برائے مہربانی، پس از بیرون رفتن، از اتاق کمرے سے باہر جانے کے بعد. پس یعنی بعد، از یعنی سے، بیرون یعنی باہر، رفتن یعنی جانا، از اتاق کمرے سے. برائے مہربانی کمرے سے باہر جانے کے بعد در را ببندید، دروازے کو بند کیجئے. لطفاً کتاب را باز کنید، برائے مہربانی کتاب کھولیے. لطفاً برائے مہربانی کتاب را، کتاب کو باز کنید، باز کیجئے یعنی کھولیے. ودرس 15 را بخوانید اور 15ویں سبق کو پڑھیے.
15ویں سبق کو پڑھیے. حسین ہوا سردست لطفاً پنجرہ را ببند. حسین ہوا سردست. حسین بچے کا نام ہے، اس کا لے کر کے کہا جاتا ہے اس سے. حسین ہوا سردست، حسین ہوا ٹھنڈی ہے. لطفاً پنجرہ را ببند، برائے مہربانی کھڑکیاں بند کر دو. خواہش میکنم تکلیفهایتان را با خط زیبا بنویسید. خواہش میکنم یعنی التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ تکلیفهایتان را، کہ آپ لوگ اپنی مشقوں کو، اپنے ہوم ورک کو باخط زیبا خوبصورت رائٹنگ میں بنویسید لکھیے. التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تکالیف کو یعنی اپنی مشق و تمرین ہوم ورک کو خوبصورت اور اچھی رائٹنگ میں لکھیے. لطفاً در کمپیوٹر باز کن، برائے مہربانی کمپیوٹر کے ڈھکن کو کھولو. لطفاً برائے مہربانی، در یعنی دروازہ، ڈھکن دیوار میں لگا ہے تو دروازہ ہے، ڈبے پہ لگا ہے تو وہاں بھی دروازہ کہو گے. کہ فارسی میں کہتے ہیں، فارسی میں اس کو بھی در کہتے ہیں، اور ہر بند کرنے والی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ در. بوتل کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو بھی، ڈبے کے اوپر ہے وہ بھی، پیک وہ چوڑی پہ آتا ہے کسا ہوا وہ ہو، چاہے پیک ہو کمپنی کا، اس کو کسی اوزار سے کھولنا پڑے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ در. لطفاً برائے مہربانی در کمپوت. کمپوت کل پڑھا تھا، کمپوت جو فروٹس ڈبے میں ملتے ہیں، ڈبے میں کٹے ہوئے شیرہ کے اندر جو فروٹس ملتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کمپوت. برائے مہربانی کمپوت کے ڈھکن کو باز کن، کھولو. کنسور بھی تو کہتے ہیں. کنسور کنسور پھل فروٹ والے کو نہیں کہتے. کنسور کہتے ہیں جو فروٹس کے علاوہ دوسری کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مچھی ہے، سبزی ہے، مٹر ہے، راجما ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کو کہتے ہیں کنسور. ٹھیک. تکلیفایتان کا مطلب کیا ہے؟ کنسور یعنی غذائی چیز، جس کو غذا کھانے میں جو، اور کمپوت یہ فروٹس وغیرہ میں آتے ہیں. ٹھیک، فرق سمجھ میں آیا؟ آقا تکلیفایتان کا مطلب؟ تکلیف کا مطلب ہوتا ہے ہوم ورک، مشق. تکلیف تان، تکلیف جمع ہے تکلیف کی، تان یعنی آپ لوگ، تم سب. یہ شما کی جگہ پر ہے، شما ضمیر منفصل ہے اور تان ضمیر متصل ہے، کلمے سے جڑ کر کے آتی ہے، شما کی جگہ پہ تان آتی ہے. تکلیف تان یعنی اپنے ہوم ورک کو آپ لوگ اپنی مشقوں کو، تمرین کو. تکلیف یعنی مشق، تمرین، ہوم ورک. ٹھیک، واضح ہوا؟ جی ہاں. چلیں، کامل کنید. اب کچھ جملات دیے گئے ہیں، کہا گیا ہے کہ ان جملات کو کامل کنید یعنی پورا کیجئے، مکمل کیجئے. جو خالی جگہیں ہیں انہیں پر کیجئے. صحیح کلمات کے ذریعے سے نیچے کی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے اور جملوں کو مکمل کرنا ہے. خواہش میکنم مطالعے، کتنا کردن سے گزرا ابھی تک امر یاد نہیں ہوا. مطالعے کن، مطالعے کنید، کن رہے گا واحد ہو جائے گا، کنید جمع ہو جائے گا، دونوں صحیح ہے. خواہش میکنم مطالعے کن، التماس کرتا ہوں کہ مطالعہ کرو. و تکلیفہا را، تکلیفہا را
تکلیف کی جاتی ہے تو نوشتن سے پھر آئے گا نا، ابھی اوپر گزرا ہے وَالتَّكْلِيفَهَا بِنَوِيس، پہلے میں اگر واحد لائیں گے تو دوسرے میں بھی واحد ہی لائیں گے، اگر پہلے والے میں جمع کا صیغہ لاتے ہیں تو دوسرے میں بھی خواہش می کنم مطالعے کن وَالتَّكْلِيفَهَا بِنَوِيس، یا یوں کہہ سکتے ہیں خواہش می کنم مطالعے کنید وَالتَّكْلِيفَهَا بِنَوِيسید، پس از غذا و قبل از خوابیدن مسواک، پس از غذا خوردن پس از خوردن غذا و قبل از خوابیدن مسواک، کیا لکھا ہے؟ نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے کیا؟ پڑھ کے زیادہ ہاں مسواک کیا ہوتا ہے؟ ہاں مسواک زدن، مسواک کردن، لیکن کردن کم استعمال ہوتا ہے، زدن زیادہ آتا ہے، تو اس کا امر کیا بنے گا؟ مسواک بیزن یا بیزنید، پس از خوردن غذا کھانا کھانے کے بعد، وقبل از خوابیدن اور سونے سے پہلے، مسواک کنید برش کیجئے یا مسواک کن۔ ایک شخص کو اگر آرڈر دینا ہے، ایک شخص کو اگر حکم دینا ہے تو کن، اور اگر کئی لوگوں کو تو کہیں گے کنید۔ پس از خوردن غذا کھانا کھانے کے بعد، بقبل از خوابیدن اور سونے سے پہلے، مسواک بزنید۔ خوب، نمبر 3 لطفاً غذائے تانرا و درسہائے تانرا، وسیم کیا رہے گا؟ لطفاً غذائے تانرا بے خوان، کیا بے خوان، بے خوان کھانا پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، ہاں لطفاً غذا بے خورد، بے خورد، یہ کون سا امر ہے؟ ابھی اوپر گزرا ہے، ابھی خوردن سے امر گزرا ہے، تو خوردن سے امر کیا آتا ہے؟ تان آ گیا ہے تو جمع کا ہی صیغہ آئے گا، خورد آئے گا نا، خورد آئے گا۔ اوپر جا کے دیکھ ابھی خوردن سے کیا آیا ہے؟ بخور، بخورید، بخور، بخورید، بخورید، بخور واحد، بخورید جمع۔ لطفاً غذائے تانرا بخورید، برائے مہربانی اپنا کھانا کھائیے، بدرسہائے تانرا خوانید، خوانید، بے خانید، بے خوانید، بے خانید، بدرسہائے تانرا اور اپنے سبق پڑھیے، برائے مہربانی اپنا کھانا کھائیے اور اپنا سبق پڑھیے۔ دیروز مادر بزرگم گفت حسین بے مغازے و سبزی بخیر، کیا رہے گا؟ کل میری دادی نے کہا حسین بے مغازے دکان، بیرو، 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 رفتن سے فعل امر کیا آتا ہے؟ یہ سب یاد کرنے کی چیزیں نہیں کرو گے ہمیشہ۔ بیرو، بورو، تلفظ صحیح کرو، بیرو نہیں، کیا ہے؟ بورو، بورو، کیا آتا ہے؟ بورو، بورو واحد آتا ہے، جمع کیا آتا ہے؟ فرق پھر بوروید نہیں آئے گا، بے روید۔ ہاں تو یہ فرق جو ہے بہت دماغ لگانا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں
قیاس نہیں، یہ سب سماعی ہے، یہ سب سن کے یاد کرنا پڑتا ہے۔ بار بار جب آپ مشق کریں گے، تمرین کریں گے، بولیں گے، سمجھنے پڑھیں گے، تب یہ سب چیزیں ذہن نشین ہوگی اور آپ کے حافظے میں محفوظ رہیں گی۔ ایک بار پڑھ کے اور وہ بھی سرسری آپ لوگوں کی طرح سے کہ ذہن میں بیٹھانا نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ برو یا بیرمین، دیروز مادر بزرگم گفت، کل میری دادی نے کہا، حسین بمغازے برو، حسین دکان پر جاؤ، وہ سبزی بخیر، اور سبزی خریدو۔ ٹھیک، مادرم پس از پاک سبزی ها گفت، نرگس سبزی ها را خورد فلان فلان۔ پاک وہاں تو کون آئے گا؟ پاک کے وہاں تو کون آئے گا؟ کون سر مادرم پس از پاک، نہ کون نہیں آئے گا، کنی نہ، یہاں امر ہے ہی نہیں ہے، یہاں مصدر آئے گا۔ پاک کردن۔ ہاں، مادرم پس از پاک کردن سبزی ها، میری ماں سبزیوں کو صاف کرنے کے بعد، صاف کرنے مصدر، پاک کردن، مادرم میری ماں، پس از پاک کردن سبزی ها، سبزیوں کو پاک کرنے کے بعد، گفت کہا، نرگس، نرگس سے کہا، کیا کہا؟ سبزی ها را خورد، خورد بخور، کیا خورد بخور تو لکھا ہی ہے، اس کے بعد جو خالی جگہ ماں کیا آئے گا؟ بخور، بخور، خورد بخور، کیا رہے گا؟ مصدر ذہن میں نہیں رکھتے آپ، خورد کردن آتا ہے، خورد کردن یعنی کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ خورد کن کیا آئے گا؟ خورد کن۔ میری ماں نے سبزیوں کو صاف کرنے کے بعد کہا، نرگس سبزیوں کو کاٹ دو، خورد کن، کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، سمجھ گئے ہیں؟ خورد کردن یعنی ٹکڑے کرنا، کاٹنا، کئی حصوں میں تقسیم کرنا، اس کو کہتے ہیں خورد کرنا۔ خوب مانند مثال بگویید، اب یہ رہنے دیں، آپ جو ہے یہ پورا فعل امر جہاں سے شروع ہوا ہے اور آج جہاں پہ ختم ہوا ہے، اس کو کل ایک مرور کر کے، دوہرا کر کے، اور کس مصدر سے کیا فعل امر آیا ہے اس کو ذہن میں بیٹھا کر کے آئیے گا۔ چلو، انچ دربارے فعل